ویلکم بیک۔ بچوں، خواتین، بوڑھوں کو نشانہ بنانے پر خوارج کے حقیقی عزائم بے نقاب ہو گئے۔ غیر ملکی اسلحے کا استعمال واضح ثبوت ہے کہ افغانستان ان عناصر کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔ آرمی چیف کا چھاؤنی پر ناکام حملے کے بعد بنوں کا دورہ، سی ایم ایچ میں زخمیوں کی عیادت کی۔ جنرل عاصم منیر نے کہا پاک فوج ریاست کی سیکیورٹی اور استحکام یقینی بنائے گی، دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار کا کام کرتی رہے گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قومی اتحاد ناگزیر ہے۔ افواج عوام کے تحفظ اور سلامتی یقینی بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی۔ آرمی چیف نے شہید شہریوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کی اور کہا حملہ آوروں کو جوانوں نے منطقی انجام تک پہنچایا۔ گھناؤنے حملے کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو جلد انصاف کی کٹہرے میں لایا جائے گا۔ منصوبہ ساز اور سہولت کار چاہے کہیں بھی ہوں کٹہرے میں لائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ایک دہشت گرد گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا ہے۔ امریکہ تعریف کر رہا ہے تو یہ مشترکہ جنگ ہے۔ وزیر دفاع نے کہا امریکہ جدید ترین اسلحہ افغانستان چھوڑ گیا تھا، اس اسلحے سے پاکستان میں دراندازی ہو رہی ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے اس اسلحے کو واپس منگائیں گے۔ اسلحہ واپس چلا گیا تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کا امکان بہت بڑھ جائے گا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا پی ٹی آئی عید کے بعد اسلام آباد پر نئے حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ ایک دہشت گرد کو جو ہے ہم نے گرفتار کر کے ان کے حوالے کیا ہے۔ اگر بین الاقوامی برادری جو ہے اس کی تعریف کر رہی ہے یا امریکہ تعریف کر رہا ہے تو یہ ایک مشترکہ جنگ ہے جس میں میرا خیال ہے سب کو حصہ ڈالنا چاہیے۔ پاکستان جو ہے فرنٹ لائن پہ اس کے خلاف لڑ رہا ہے اور پاکستان اس کا وکٹم جو بھی دار اندازی ہو رہی ہے پاکستان میں، امریکہ جو ایک بڑا ہائی ٹیک قسم کا اسلحہ یہاں پہ چھوڑ گیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ موجودہ صدر ہیں امریکہ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلحہ وہاں پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کہہ رہے ہیں کہ ہم اس اسلحے کو واپس وہاں سے منگوائیں گے۔ تو اس سے اس جنگ کی شدت میں جو ہے جو دہشت گردی کے خلاف لڑی جا رہی ہے اس میں کامیابی کے امکانات جو ہے بہت بڑھ جائیں گے۔ 3-4 وہ حملے کر چکے ہیں اسلام آباد کے اوپر، اب ایک نئے حملے کی عید کے بعد تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے، مزاحمت کی سیاست، مفاہمت کی سیاست وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ دوسرا فریق جو ہے حملہ آور نہ۔ افغانستان میں داعش 1 سال میں 40% پھیل گیا، ہم بھی اس کی زد میں ہیں، دعا کے ساتھ دوا بھی کرنا ہوگی۔ پی پی سینیٹر شہری رحمان نے کہا گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں پاکستان کی دوسری پوزیشن آنا تشویش کا باعث ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ لڑی، یہ ناسور پھر سر اٹھا رہا ہے۔ داعش افغانستان میں 40% 1 سال میں پھیل گیا، آپ اس کی زد میں آ رہے ہیں، دعا کے آگے دوا بھی کرنی ہوگی، یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں پاکستان کی 2nd پوزیشن آئی ہے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ پاکستان نے ایک طویل جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، ایک ایسا دور گزرا ہے جب کوئی دن نہیں گزرتا تھا کوئی نہ کوئی اٹیک ہوا ہوتا تھا، اب یہ ناسور پھر سے اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت شریف اللہ کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ پاکستان امریکہ سے قریبی شراکت داری جاری رکھے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ شفقت علی خان نے کہا کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروہوں کی افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ conveyed President Trump's appreciation and thanks for the government of Pakistan's efforts in countering terrorism. Reaffirmed Pakistan's commitment to continue its cooperation with the US in the field of counter-terrorism. He also appreciated President Trump's announcement to withdraw the US military equipment left behind in Afghanistan. داعش کمانڈر شریف اللہ کو امریکی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ شریف اللہ نے کابل ایئرپورٹ حملے میں کردار ادا کرنے کا اعتراف کر لیا۔ ملزم کو وکیل ملنے پر تفصیلی سماعت ہوگی۔ پاک افغان سرحد سے گرفتار دہشت گرد امریکہ کی عدالت میں پیش، داعش کمانڈر نے دوران تفتیش کابل حملے میں مدد کا اعتراف کر لیا۔ گرفتار 4 حملہ آوروں میں سے 2 کی شناخت بھی کر لی۔ امریکی محکمہ انصاف نے بتایا دہشت گرد نے 2 مارچ کو ایف بی آئی کے سامنے کابل حملے میں مدد دینے کا اعتراف کیا۔ ملزم 2000 میں داعش میں بھرتی ہوا، 2019 سے افغانستان کی جیل میں تھا۔ کابل حملے سے 2 ہفتے پہلے رہا ہوا۔ کالعدم داعش نے اسے موٹر سائیکل فراہم کی، ٹیلی فون خریدنے کے لیے رقم دی اور دیگر دہشت گردوں سے رابطے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرنے کی ہدایت کی۔
افغان دہشت گرد نے حملہ کرنے والوں کو اسلحہ چلانے کی تربیت بھی دی۔ داعش سرغنہ شریف اللہ عرف جعفر نے جون 2016 میں کینیڈین سفارت خانے پر خودکش حملے اور 22 مارچ سن 2024 کو ماسکو کے قریب سٹی ہال پر حملے میں بھی کردار ادا کیا تھا۔ اور پاک امریکہ مشترکہ کارروائی دشمن کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ اہم داعش کمانڈر کی گرفتاری میں پاکستان کی کامیابی پر جھوٹا پروپیگنڈا شروع۔ کہا گیا شریف اللہ کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں تھا، پہلے سے پاکستان کی تحویل میں تھا۔ اندرونی و بیرونی عناصر کو پاکستان کی کامیابی پسند نہیں، یہ عناصر پاک امریکہ تعلقات میں بہتری نہیں چاہتے۔ پاک امریکہ مشترکہ کامیاب کارروائی میں افغان دہشت گرد کمانڈر کی گرفتاری، پاک دشمن عناصر کو ایک آنکھ نہ بھائی، پاکستان کی کامیابی پر جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ داعش کمانڈر شریف اللہ کے بارے میں CIA نے خفیہ معلومات پاکستان کو فراہم کی، سیکیورٹی اداروں نے بر وقت ایکشن لیا۔ چند روز تک جاری خفیہ کارروائیوں کے بعد 17 فروری کو پاک افغان سرحدی علاقے سے کمانڈر شریف اللہ عرف جعفر کو گرفتار کر لیا۔ Thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. باوجود اس کے امریکی صدر نے اپنے خطاب میں داعش کمانڈر کو ہائی ویلیو ٹارگٹ اور کابل ایئرپورٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا۔ دشمن عناصر نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ شریف اللہ کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں تھا اور پہلے سے پاکستان کی تحویل میں تھا۔ حالانکہ CIA چیف نے خود بولا تھا کہ انہوں نے پاکستانی خفیہ ایجنسیوں سے معلومات شیئر کی۔ Spoke with the head of Pakistani intelligence. I shared with him intelligence that we had indicating that Jafar was located in the Afghan-Pakistan border region. یہ وہی اندرونی اور بیرونی عناصر ہیں جن کو پاکستان کی کامیابی ایک آنکھ نہیں بھاتی، جو نہیں چاہتے پاک امریکہ تعلقات بہتر ہوں اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیاب ہو۔ I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. پاک امریکہ مشترکہ کارروائی دشمن کو ایک آنکھ نہ بھائی، داعش کمانڈر کی گرفتاری میں پاکستان کی کامیابی پر پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ تجزیہ کاروں نے شریف اللہ کی گرفتاری پاکستان کی بڑی کامیابی قرار دے دی، کہا بھارت کو یہ کامیابی ہضم نہیں ہو رہی، مستقبل میں دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا اور پاکستان کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا کہ افغانستان سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے، تو ایسا نہیں کہ پاکستان نے بڑھاوا دکھانے کے لیے آپریشن جو ہے وہ آگے کیا۔ یہ انفارمیشن جو تھی یہ CIA نے پاکستان کو جو ہے وہ پرووائڈ کی تھی۔ 11 دن پہلے جو ہے اس کو بلوچستان کے بارڈر کے ایریا سے افغانستان کی متصل جو ہے وہ پکڑا گیا۔ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پاکستان کی تعریف کی ہے، اسپیشلی پاکستان آرمی کی تعریف کی ہے۔ اب جو پاکستان کے دشمن ہیں خاص طور پر انڈیا، اب انہیں یہ خبر ہضم نہیں ہو رہی۔ فیوچر میں دیکھیں گے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت بہتر ہوں گے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ شکر کریں گرفتار نہیں کروا رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میو اسپتال لاہور کے MS کو جھاڑ پلا دی۔ اسپتال کے دورے پر مریضوں کی حالت دیکھ کر مریم نواز کو غصہ آ گیا اور MS کو بلا کر پوچھا آپ کو یہاں کس نے رکھا ہے؟ مریضوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو تو نوکری سے فارغ کر دینا چاہیے۔ آپ کو تو کچھ پتہ نہیں، آپ کو کس نے رکھا ہوا یہاں؟ The guy needs to be fired. شکر کریں میں آپ کو اریسٹ نہیں کرا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے نیچے پیشنٹ کے ساتھ ہو گیا۔ آپ آپ کو تو کچھ پتہ نہیں، آپ کو کس نے رکھا ہوا یہاں؟ The guy needs to be fired. شکر کریں میں آپ کو اریسٹ نہیں کرا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے نیچے پیشنٹ کے ساتھ ہو گیا۔ گیس نہیں دینا تھی تو شیڈیول کیوں جاری کیا؟ میئر کراچی مرتضی وہاب کا سوال، کہا گیس لوڈ شیڈنگ پر وزیر اعظم گورنر سندھ اور مصطفیٰ کمال سے سوال ہونا چاہیے۔ اگر وعدے کو وفا نہیں کرنا ہوتا تو وعدہ نہ کرو۔ یہ گیس لوگوں کو نہیں پرووائڈ کر سکتی تھی تو آپ کو شیڈیول اناؤنس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ گیس ہے نہیں اور آپ اربوں روپے گیس کے نئے انفراسٹرکچر میں ڈال رہے ہیں۔ یہ معافیوں MKM والوں کو مانگنی چاہیے جنہوں نے 300 نوکریوں کی آڑ میں 600 نوکریاں دے دی۔ یہ پتہ نہیں کیسا کمرشل فائنینشیل کیپٹل ہے جو کہ ملک کو چلا رہے کہ وزیر اعظم رات گزارنا گوارا نہیں کرتا یہاں پہ۔ جو شہر کا حق ہے وہ ملنا چاہیے، وہ ان کا فرض ہے وہ ادا کرے، وہ نہیں ادا کرتے۔ پانی کی سورس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہب کنال کے اوپر
کام کر رہے ہیں اور اگست کے مہینے میں وہ کام مکمل ہو جائے گا، جس میں کراچی شہر کے اندر 20 سال بعد اضافی پانی سٹارٹ ہوگا۔ سوال ہم سے نہیں بنتا، 17 سال سے صوبے پر جس جماعت کی حکومت ہے جواب ہی انہی کو دینا چاہیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کا مرتضی وہاب کو جواب، کہا کراچی پر قبضہ کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی، جنہوں نے ملک بنایا تھا وہی چلا کر دکھائیں گے۔ ایک ہی سیاسی جماعت کی 17 سال سے یہاں حکومت ہے، انہی کو جواب دینا ہے، وہی ذمہ دار ہے۔ یہ سوال ہم سے بنتا نہیں ہے، ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ شہر کی تو سڑکیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں، نوحہ سنا رہی ہیں کہ گلیاں محلے بتا رہے ہیں کیا حالات ہیں، سارے گڑے جو وہ بھگتتے ہیں ہم بھی بھگتتے ہیں۔ بے بس کراچی ہے، بسوں کے نام پر جو دھوکہ ہے نا، پانی کا ٹیکس بھی دیتے ہیں اور پانی خریدتے بھی ہیں۔ اس شہر پر قبضہ کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو، جنہوں نے ملک بنایا ہے ان کی اولاد ہی ملک چلا کے دکھائے۔ خاص طور پہ سندھ کو جوڑ کے رکھنے کے لیے ہم اپنے حصے کی سے زیادہ کی قربانی دے چکے ہیں، اب کسی اور کی بات۔ کراچی کے لیے بجلی کی قیمت میں 3 روپے فی یونٹ کمی، باقی شہروں کے لیے بھی بجلی سستی کی جا رہی ہے، 2 روپے 12 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی۔ مزید بتا رہے ہیں اسی حوالے سے علیم ملک۔ جی صاحب دیکھیں جو کہ الیکٹرک اور جو دیگر ڈسکوز ہیں ان کی جانب سے جو ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے بعد میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کی درخواستیں دائر کی گئی تھیں، جس پر نیپرا میں الگ الگ سماعتیں ہوئیں اور سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو جاری کیا گیا ہے۔ اس میں جو کراچی ہے، کراچی کے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 3 روپے فی یونٹ کمی کی گئی ہے، جبکہ کراچی کے علاوہ جو باقی ملک کے جو دیگر سرکاری ڈسکوز ہیں ان کے جو صارفین ہیں ان کے لیے بجلی 2 روپے 12 پیسے فی یونٹ سستی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے نیپرا نے ماہانہ فیوڈ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی کی قیمت میں کمی کے الگ الگ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے ہیں، اور ان نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ بجلی صارفین کے لیے جو کمی کی جا رہی ہے ان کا ریلیف صارفین کو مارچ کے جو بجلی بل ہیں انہوں میں ملے گا۔ کہ الیکٹرک کے لیے جو بجلی سستی کی گئی ہے یہ دسمبر 2024 کی ماہانہ فیوڈ ایڈجسٹمنٹ کے بعد میں سستی کی گئی ہے، جبکہ جو دیگر ڈسکوز ہیں ان کے لیے جنوری 2025 کی جو ماہانہ فیوڈ ایڈجسٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے علیم، بہت شکریہ۔ گورنر ہاؤس لاہور میں پارٹی کارکنوں کے لیے افطاری کا اہتمام کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے خود قورمہ، بریانی، پکوڑے اور کھجوریں کارکنوں کو پیش کی۔ گورنر پنجاب نے کارکنوں کے لیے خود بھی پکوڑے تلے۔ گورنر سردار سلیم حیدر کا پارٹی کارکنوں سے کہنا تھا، سیاست سے بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت کرنا سب کا فرض ہے۔ پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے اور عوام میں رہنا پسند کرتی ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا چیئرمین بلاول بھٹو جلد گورنر ہاؤس میں کارکنوں کے ساتھ افطاری میں موجود ہوں گے، لاہور کو پیپلز پارٹی کا گڑھ بنائیں گے۔ سردار سلیم حیدر نے کہا افطار سرکاری فنڈ سے نہیں ذاتی حیثیت سے کروا رہے ہیں۔ اور کراچی کے منیچر آرٹسٹ ماچس کی تیلی پر فن پارے بناتے ہیں، ان کے ننھے ننھے فن پارے دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ عشرت خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ کراچی کے علاقے رنجھوڑ لائن کے حسین احمد چوہان سے، جنہوں نے ماچس کی تیلی، سیپی، اسکرو اور چھوٹے سے لکڑی کے ٹکڑوں پر آرٹ کے ایسے حیرت انگیز فن پارے تخلیق کیے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ میں نے ماچس کی تیلی پہ خانہ کعبہ تیار کیا تھا جس کا 1.5 ملی میٹر پہ، ٹھیک ہے، موبائل کے اسکرو پہ خانہ کعبہ کی پینٹنگ بنائی تھی 1 ملی میٹر پہ۔ میں ایکریلک یوز کرتا ہوں اور اسکلپچر کی طرف جائیں تو جس میں میں نے اسٹون پہ بھی کام کیا ہے تراش کے اس کو، اور اس کے علاوہ میں نے جو نا کلے ورک بھی کام کیا ہے اور ووڈن میں بھی میں کام کر لیتا۔ حسین کو نہ صرف منیچر آرٹ بلکہ اسکلپچر اور اسکیچنگ پر بھی مہارت حاصل ہے۔ ماچس کی تیلی اور دیگر چیزوں پر باریک سے شاہکار تخلیق کرنے والے حسین کا کام جہاں اپنی مثال آپ ہے، وہیں یہ اپنے آرٹ کے ذریعے ملک کا نام روشن کرنے کے خواہش مند ہیں۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز، کراچی۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل چھینی، پھر گولی بھی ماری۔ 18 سال کے حاشر کی 4 مہینے پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ کراچی سے افضل خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ 4 ماہ قبل جواں سال حاشر الرحمان کی شادی پر جس گھر میں شہنائیاں بج رہی تھی، آج وہاں پر غم کا سما ہے۔ سہراب گوٹ میں ڈاکوؤں نے حاشر سے موٹر سائیکل چھینی اور جاتے جاتے گولیاں مار دیں۔ اس کا انصاف ہمارے کو دلوا دو، ہمارے کو مجرم پکڑ دو، ہم یہی اپیل کرتے ہیں، یہ ہاتھ جوڑتے ہیں، مجرم دے دو۔
صبح کے وقت ورکشاپ پر کام کے لیے لاسی گوٹ میں اپنے گھر سے نکلنے والے حاشر کے بھائیوں کو شام کے وقت اس کی موت کی خبر ملی۔ پولیس والے نے بتایا، انہوں نے تصویر دکھائی کہ ان میں پہچانو آپ کے بھائی کون ہیں، تو میں نے پہچانا تو ان میں مجھے میرے بھائی کی تصویر نظر آئی، زخمی حالت میں تھے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ ہاسپٹل میں اس کو ہم لوگوں نے وہاں پہ سد خانے میں رکھوایا۔ رواں سال اب تک کراچی کے مختلف علاقوں میں 19 شہری ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ کراچی میں پولیس بے بس اور ڈاکو سرگرم نظر آتے ہیں۔ سفاک ڈاکو ڈکیتی کے دوران معصوم شہریوں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کر رہے۔ کیمرہ مین یعقوب بلتی کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی کے علاقے PECHS سوسائٹی میں بنگلے کے گارڈ کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا۔ سیکیورٹی گارڈ ساجد بیگ نے گلی میں مسلح ملزم دیکھ کر فائرنگ کی کوشش کی تو اس کا اسلحہ ناکارہ نکلا۔ ساجد مسلح ملزموں سے گتھم گتھا ہو گیا اور ایک ملزم کو دبوچ لیا۔ مزاحمت پر ملزم نے فائرنگ کر دی۔ مقتول مرزا ساجد بیگ لائنز ایریا کا رہائشی اور 12 سال کی بچے کا باپ تھا۔ مقتول کو ایک گولی دل اور ایک پاؤں میں لگی۔ سیکورٹی کرتے تھے جگہ جگہ پہ، گولی ایک پیر میں لگی ہے، ایک دل پہ لگی ہے۔ ہمارے بھائی کی دشمنی کسی سے نہیں تھی، ہنسمکھ انسان تھے وہ، ہمارے گھر میں بھی ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے۔ صادق آباد میں کچے کے ڈاکوؤں نے 2 شہریوں کو اغوا کر لیا۔ فائرنگ کرتے ہوئے 2 افراد کو زخمی بھی کر دیا۔ 20 گھنٹے گزر گئے، مقدمہ درج تک نہیں ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے سرچ آپریشن جاری ہے، نوجوانوں کو بازیاب کرا لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے رکن پنجاب اسمبلی ممتاز چانگ نے نوجوانوں کے اغوا کے خلاف اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس جمع کرا دیا۔ ممتاز چانگ کا کہنا ہے صادق آباد کو ڈاکوؤں کے حوالے کیا گیا ہے۔ 15 دن میں 5 افراد کو اغوا کیا، کوئی فریاد سننے کو تیار نہیں۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان اتوار کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔ حتمی مارکے کے لیے بلیک کیپس دبئی پہنچ گئے۔ ICC ٹورنامنٹ کے ناک آؤٹ مقابلوں میں دونوں ٹیمیں کتنی بار ٹکرائیں، کس کا پلڑا بھاری ہے، اس رپورٹ میں جانیں گے۔ کیویز بھارت پر حاوی آئیں گے یا سورما دوسری بار نیوزی لینڈ کو شکار بنائیں گے؟ چیمپئنز ٹرافی فائنل کے لیے میدان سج گیا۔ 25 سال بعد نیوزی لینڈ اور بھارت کا چیمپئنز ٹرافی فائنل میں پھر آمنا سامنا۔ سن 2000 میں کیویز نے بھارت کو شکست دے کر ٹرافی اٹھائی تھی۔ چیمپئنز ٹرافی میں دونوں ٹیمیں صرف 2 بار ٹکرائیں، مقابلہ 1-1 سے برابر رہا۔ ICC ایونٹس میں بھی بھارت اور نیوزی لینڈ کا مقابلہ برابری پر۔ ورلڈ کپ میں 10 میچز کھیلے، 5-5 جیتے۔ ناک آؤٹ میچز میں 2 بار آمنا سامنا ہوا۔ 2019 میں نیوزی لینڈ نے سیمی فائنل میں بھارت کو ہرا کر گھر واپسی بھیجا۔ 2023 ورلڈ کپ سیمی فائنل میں بھارت نے شکست کا بدلہ لیا۔ 2 مضبوط حریف اور 1 ٹرافی، فاتح کون ہوگا فیصلہ اتوار کو ہو جائے گا۔ منڈیوں میں ٹماٹر کی بھرمار، دام نہ ملنے پر پریشان کاشتکار، بمپر فصل کاشتکاروں کے لیے ہی مسئلہ بن گئی۔ ہول سیل میں ٹماٹر کی قیمت 7 روپے تک گر گئی ہے۔ کاشتکاروں نے ٹماٹر ایکسپورٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹھٹھا سے اعجاز واریوں کی رپورٹ۔ ٹھٹھا میں ٹماٹر کی فصل ہر سال لاکھوں ایکڑ پر کاشت کی جاتی ہے۔ لاکھوں روپے خرچے کے بعد زمیندار اس فصل سے روزی کی امید لگاتے ہیں، لیکن سندھ میں ٹماٹر کی قیمت میں کمی کے بعد اس سال کاشتکاروں کو لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ 65 کلو کا گاٹر ہے جو 300 میں بک رہا ہے، ہم کسارے میں جا رہے ہیں۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اس سال ٹماٹر 7 سے 8 روپیہ فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ 6000-7000 گاڑی کا بنتا ہے، وہ گاڑی کا کرایہ بھی نہیں نکلتا۔ مقامی کاشتکاروں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس سیزن میں پیدا ہونے والی فصل کو عالمی منڈی تک رسائی دلائی جائے، باہر ملک سے آنے والی ٹماٹر پر پابندی لگائی جائے۔ اعجاز واریو، ARY نیوز، ٹھٹھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔